اسی طرح ایک مشہور مسئلہ ہے کہ بار بار غیر لوگوں کی طرف سے مسلمانوں پر قربانی کے دنوں میں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مسلمان آخر جانوروں پر اتنا ظلم کیوں کرتا ہے؟ مسلمانوں کا مذہب جانوروں پر بے رحمی کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا مشہور اور معروف سوال ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے، اور ہمارے ایسے مسلمان بھائی جو اسلام کی حقانیت سے نابلد اور لا علم ہے، ایسے حضرات بھی ایسے بکواس بیہودہ لچر اعتراضات کے جانسے میں آ کر کے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اسلام کیسے جانوروں پر ظلم کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ تو ان حضرات کی خدمت میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عرض ہے کہ اسلام نے کبھی بھی کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو کسی جیو جانور پر ظلم و ستم ہو رہا ہو، ان کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ ہو رہا ہو۔ جہاں تک جانوروں پر ظلم کی بات ہے تو آئیے چند ایسے حقائق آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں جس سے واضح ہوگا کہ اسلام نے جانوروں کے ساتھ کوئی ظلم و ستم نہیں کیا، کوئی بے رحمی کا رویہ نہیں اپنایا، کوئی بے رحمانہ قتل نہیں کیا، بلکہ یہ جانوروں کے ساتھ عین یہی تقاضا تھا۔ جانوروں کے لیے ذبح ہونا ہی مفید اور کارآمد ہے۔ چنانچہ چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کا مالک ہے۔ مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا پورا اختیار ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کے پھٹے ہوئے کپڑے کو پھاڑنا بھی ظلم ہے، لیکن انسان خود کپڑے کا مالک ہو اور وہ کپڑا نہایت عمدہ ہو، نفیس ہو، مہنگا ہو، وہ مالک جو اس کپڑے کا مالک ہے اگر وہ کپڑا پھاڑ بھی ڈالے تو اس کو ظلم نہیں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو جانوروں کے پیدا کرنے والے اور اللہ مالک نے قربانی کرنے کا حکم قرآن پاک میں سورہ کوثر میں وَانْحَرْ کر کے قربانی کا حکم دیا ہے، اس لیے مسلمان قربانی پیش کرتے ہیں۔ دوسری بات، قربانی ہر مذہب میں پائی جاتی ہے، ہر مذہب والے قربانی کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہر مذہب میں قربانی کا نام الگ الگ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے اس کا نام قربانی رکھا ہے اور دوسرے مذاہب میں کسی مذہب میں بلیدان کا نام ہے، کسی میں بھوگ کا نام ہے، کسی میں بلی کا نام ہے، کسی میں بھینٹ چڑھانے کا نام ہے وغیرہ۔ ہر مذہب میں تقریباً قربانی کا یہ اصول اور اسلوب موجود ہے، ہر مذہب والے قربانی کرتے ہیں۔ نمبر 3، مرغی، مچھلی، جھینگے وغیرہ کو دوسرے مذہب والے بھی مارتے اور کھاتے ہیں، تو پھر اعتراض مسلمان پر ہی کیوں؟ مچھیروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ ان کو کوئی کیوں نہیں روکتا؟ نمبر 4، سبزیاں، پھلوں میں بھی جان ہے، ان کو بھی ہوا، پانی اور روشنی کی ضرورت ہے۔ سائنس کہتا ہے وہ بھی جاندار ہے۔ جیون دیا، رحم کرنے جاؤ گے تو اسے کھانا بھی چھوڑنا پڑے گا۔ چھوٹی مخلوق میں برداشت کی طاقت کم ہوتی ہے، بڑی مخلوق میں برداشت کی طاقت بڑی ہوتی ہے، لہذا تکلیف پہنچنے میں چھوٹا جیو اور بڑا جیو یکساں ہے، فرق کرنا غلط ہے۔ نمبر 5، اسلام مذہب پوری دنیا کے ہر کونے کے لیے ہے۔ جہاں صرف برف ہی برف اور ریگستان ہی ریگستان ہو، جہاں سبزیاں نہیں ہوتی، وہاں کے لوگوں کو جانور ذبح کرنے سے منع کیا جائے تو وہ کیا کھائیں گے؟ نمبر 6، گوشت کھانا یہ انسان کی فطری عادت ہے، ایک فطری چیز ہے، اسی لیے اللہ نے انسان کو چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور کی طرح اوپر کے 2 نوکیلے دانت اور چبانے کے لیے گول ڈاڑیں دی ہے۔ سبزی کھانے والے جانور کو نہ نوکیلے دانت دیے گئے اور نہ ڈاڑیں دی گئی، بلکہ سب دانت سیدھے اور چپٹی ڈاڑی دی ہے، لہذا یہ نوکیلے دانت اور گول ڈاڑیں سبزی کھانے نہیں دی بلکہ گوشت کھانے کے لیے دی ہے۔ نمبر 7،
جانور کو ذبح نہ کرتے تو وہ بھی ایک نہ ایک دن بیماری میں مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کے ضرور مرتا، وہ ہمیشہ نہیں جیتا۔ اس لیے اپنی سمجھ میں آسان موت ہی کے لیے بعض انسان خودکشی کرتے ہیں تاکہ بیماری کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ نمبر 8، جو جانور بانجھ ہے، بچے اور دودھ نہیں دیتے اور بوڑھے کمزور ہو گئے ہیں، ان کو گھاس چارہ کھلانے میں گھاس چارہ کم ہوتا ہے، پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور بہتر جانور کے چارے کا حق کم ہو جاتا ہے۔ یا جو باہر چرنے کے لیے چھوڑنے میں پلاسٹک کی تھیلیاں کچرا کھا کر مرتی ہے، عقل یہ کہتی ہے ایسے جانوروں کو ذبح کر دینا چاہیے تاکہ گھاس چارے میں بچت ہو اور وہ اچھے جانوروں کو ملے اور اس سے ان جانوروں کی صحت و تندرستی میں اضافہ ہو اور دودھ میں بڑھوتری ہو۔ ایسا کرنا ان اچھے جانوروں پر رحم ہے۔ نمبر 9، ظلم کا مطلب صرف تکلیف پہنچانا ہو تو ہر قوم کو کھٹمل، مچھر، چوہا وغیرہ تکلیف پہنچانے والے جانور کو صرف بھگانے کی یا پکڑ کے کہیں چھوڑ آنے کا طریقہ یا مشین استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے بجائے جان سے مار ڈالتے ہیں۔ اس کی معمولی سی تکلیف جس سے انسان کی جان کا خطرہ نہیں، اپنی راحت کے لیے مار ڈالتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ انسان سب سے بہتر مخلوق ہے، اپنے فائدے کے لیے ادنیٰ مخلوق کو مار سکتا ہے۔ نمبر 10، جانور کا دودھ ہر قوم پیتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ جانور کے بچے کا حق ہے۔ جب یہ ظلم نہیں تو گوشت کھانا کیسے ظلم ہوگا؟ نمبر 11، مسلمان اپنی محنت کی کمائی سے قیمتی جانور خریدتا ہے، اسے اپنے قریب رکھ کر اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو دوا کرواتا ہے، اسے محبت اور تعلق ہو جاتا ہے۔ فطری رحم اور محبت کی وجہ سے اسے ذبح کرنے کو دل نہیں چاہتا، پھر بھی اللہ کا حکم ذبح کرنے کا ہے تو اپنے مالک کے اس حکم کے سامنے اپنے ان تمام جذبات، رحم، محبت اور تعلق کی قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہماری عقل، خواہش اور تمنا کی اللہ کے حکم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کا حکم ہر چیز سے بڑا ہے۔ نمبر 12، جانور کو ذبح نہ کرتے تو ایک نہ ایک دن مر کر مٹی میں مل جاتا اور اس کی کوئی چیز کسی کے کام میں نہ آتی۔ ہم اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کو اپنے پیٹ میں جگہ دیتے ہیں، اس سے ہمارا خون اور گوشت بن کر وہ ہمارے دل اور جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسے ہمارے اندر جگہ دینا یہ جانور سے حسن سلوک ہے۔ اس کی کھال، ہڈیاں وغیرہ بھی انسان جو سب سے بہتر مخلوق ہے اس کے کام میں آتی ہے۔ یہ تو جانور کی خوش نصیبی ہے کہ اس کی ہر چیز کام میں آئی، اسے ہم نے بیکار نہیں کیا، اس پر ہم نے رحم کیا اور کام کا بنا دیا۔ تو بہرحال ان ساری باتوں سے پتہ چلا کہ قربانی کرنا یہ جانوروں پر ظلم نہیں ہے، بے رحمانہ اسلوب نہیں ہے، بلکہ یہ تو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اچھا تعلق ہے کہ ایک جانور کو آسانی کی موت دی جا رہی ہے۔